کیسر بھائی السلام علیکم. کیسر شریف صاحب بتائیے گا, گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کو کوئی جلسہ کرنے میں یا دھرنا کرنے میں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں تھی, کہیں روکا بھی نہیں گیا تھا, ان کو جہاں اجازت دی گئی تھی وہ وہاں پہنچ گئے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں تھی آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے اور جماعت اسلامی کا یہ دھرنا پرامن اناؤنس تھا, آلریڈی اناؤنس تھا, بتایا گیا تھا, لیکن آپ حکومت کا رویہ دیکھ رہے ہیں جو سامنے آیا. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کیسر صاحب, آپ مبارک کے مستحق ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو بہت عرصے سے کوئی احتجاج کرنا چاہ رہی ہے, جلسہ کرنا چاہ رہی ہے, 144 ان کے لیے بھی ہے, کنٹینرز کی رکاوٹ ان کے لیے بھی ہے, کیسے کر پائے آپ کو راستے میں رکاوٹ صرف حکومت تھی یا کچھ اور لوگ بھی تھے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. ہم نے کافی عرصہ پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی اور عوام کے مسائل آپ کے سامنے. سلمان صاحب, بڑے پیمانے پر عوام جو ہے وہ نکلی ہے اور غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے. جس طرح ٹیکسز لگائے گئے, جس طرح بڑے پیمانے پر بجلی کے بلوں پر ٹیکس لگائے گئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی عام آدمی کی آواز بنی ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ آج دھرنے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے. اچھا, آپ لوگوں کی فردر اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دھرنا دیے رکھنا ہے کہ یہ ایک پارٹ تھا, اب نیا حصہ دوسرا شامل ہوگا؟ کیونکہ دھرنے کی وجہ تو ہمیشہ کوئی مطالبات ہوتے ہیں نا جس کو منوانا ہوتا ہے. اس میں آپ کے پاس آئی پی پیز ہیں, بجلی کے بل ہیں, مہنگائی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس دھرنے سے کیا چیز اچیو کر پائیں گے؟ دیکھیے, یہ دھرنا جو ہے یہ اس کے آغاز کرنے کا وقت جماعت اسلامی نے دیا تھا, اس کے اختتام کا وقت نہیں دیا. یہ مشروط ہے کہ حکومت کتنی جلدی عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیتی ہے. ہمارا مقصد کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے بلکہ عوام کو ریلیف دلوانا ہے. اور 3 چیزیں جو ہیں سلمان صاحب وہ بڑی اہم ہیں, جس میں بجلی کے بلوں پر ٹیکسز ہیں, بجلی کی قیمت ہے اس کو کم کیا جائے, جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں ظالمانہ ہیں ان کو ختم کیا جائے, ری وزٹ کیا جائے, اور اسی طرح تنخواہ دار جو طبقہ ہے اس پر ٹیکس ختم کیے جائیں. جب تک یہ چیز نہیں کی جاتی جماعت اسلامی کا یہ دھرنا انشاءاللہ جاری رہے گا اور جماعت اسلامی اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے پرامن طریقے سے جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھے گی. کہا جا رہا ہے حکومت نے ٹیم بنائی ہے عطا تارڑ صاحب کی شکل میں, طارق فضل چودھری صاحب کی شکل میں, کسی نے رابطہ کیا آپ سے؟ دیکھیے, ابھی ٹی وی کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ٹیم بنائی ہے. باضابطہ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. جب رابطہ ہوگا تو اس پر مشاورت کے بعد جو ہے وہ جماعت اسلامی اس حوالے سے اپنی پالیسی کا اعلان کرے گی انشاءاللہ. دیکھیے, جو ابھی تک ان کا رویہ ہے, گزشتہ رات سے پورے پنجاب میں چھاپے مارے جا رہے ہیں, گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, تشدد کیا جا رہا ہے, چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا ہے اور جگہ جگہ پر ناکے لگائے گئے ہیں, کنٹینر لگائے گئے ہیں. آج ڈی چوک سے بڑی پیمانے پر لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اس سارے عمل کے نتیجے میں کس طرح ممکن ہوتا ہے کہ گفتگو کی جائے؟ پہلے ان لوگوں کو رہا کریں, جسچر دیں, اور جو رویہ انہوں نے اختیار کیا یہ کھلی فسطائیت ہے. اس سے نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بخلاہٹ کا شکار ہے اور اپنی بخلاہٹ میں اس طرح کے اقدامات جو وہ کر رہی ہے. بہرحال جو بھی ہے, جماعت اسلامی کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ اب ایک نہیں کئی دھرنے ہوں گے اور اپنے مطالبات کی منظوری تک انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. بہت شکریہ. کیسر شریف ہمارے ساتھ موجود تھے, سیکرٹری اطلاع جماعت اسلامی. حکومت کے حوالے سے جو غلط فہمی تھی وہ کم از کم دور انہوں نے کی کہ بھرپور طریقے سے حکومت نے پچھلے 24 گھنٹوں میں کوشش کی کہ جماعت اسلامی کے اس جلسے کو یا اس دھرنے کو یا لوگوں کی گیدرنگ کو روکنے کی کوشش کریں, اور بڑی تعداد میں لوگ گرفتار بھی ہیں اور کریک ڈاؤن بھی ہوتا رہا ہے.